الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین۔ رویے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کے جو سنہری واقعات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے مطابق اس نیت کے ساتھ چل رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اچھا، آج ہم اپنی کلاس میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والے کیسے تھے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے، جیسے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تو دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن آج اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی اعلیٰ سیرتوں کو بھی دیکھیں گے۔ جیسے کہ ایک کلاس میں آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ بات کریں گے۔ تو دیکھیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس یہ پہلے ہی مرحلے میں مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس وقت مشرف و اسلام ہوئے جبکہ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے لیے دار ارقم میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، یعنی بہت آغاز کے دور میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور یہ ہاشمی جوان اور ان کی جوان سالہ بیوی جو تھی اسلام قبول کرنے کی باداش میں قریش کی اذیتوں کا بہت نشانہ بنے، انہوں نے بہت صبر و تحمل سے کام لیا۔ اب دیکھیں، ان دونوں کو یہ بات کا یقین تھا کہ جنت کا راستہ جو ہے وہ خاردار اور نہایت دشوار گزار ہے۔ بہرحال جو چیز ان کے دل پر سب سے زیادہ گراں گزرتی تھی وہ یہ تھی کہ قریش اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور لذت عبادت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ قریش نے ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اس تکلیف دہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل خواستہ اجازت تو دے دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن آپ نے اجازت دے دی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے اور دیگر چند صحابہ بھی تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گراں تھی کہ یہ پاکیزہ ہستیاں جو ہیں آج اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں، اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے۔ بہرحال مہاجرین کا یہ پہلا قافلہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں حبشہ کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں جا کر حبشہ کے عادل اور نیک دل بادشاہ نجاشی کی پناہ میں رہائش پذیر ہوئے۔ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہاں پہنچ کر پہلی مرتبہ امن و سکون کا سانس لیا تھا اور عبادت الہی کی لذت و حلاوت کو محسوس کیا تھا۔ بہرحال اب یہاں پرامن ماحول تھا، کوئی بھی ایسی دقت نہیں تھی۔ اب قریش کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ سرزمین حبشہ میں آباد ہو چکی ہے، اور انہیں وہاں اپنے دین پر عمل کرنے اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی مکمل آزادی ہے، کوئی نہیں روک رہا۔ تو قریش نے آپس میں بہانہ کیا کہ مشورہ کر کے کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ تلاش کریں کہ جہاں پہنچتے ہی جو ہے یا تو انہیں قتل کر دیا جائے حبشہ میں، یا پھر انہیں کوئی دردناک سزا دی جائے۔ اب یہ عجیب داستان کچھ یوں ہوئی کہ اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہیں کہ جب ہم حبشہ میں گئے اور وہاں ہمیں پرامن ماحول میسر آ گیا، بے خوف و خطر ہم اپنے دین پر عمل پیرا ہوئے، اور ہم ہر طرح اللہ تعالیٰ کی بات میں ہمتاً مصروف ہو گئے، تو ہمیں وہاں کوئی اذیت دینے والا نہیں تھا۔ لیکن قریش کیسے اطمینان سے بیٹھتے، وہ آگ بگولا تھے۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے نہایت چوکس، چالاک اور جفاکش نمائندے نجاشی کے پاس بھیجے۔ ان میں سے ایک عمر بن عاص تھا اور دوسرا عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ اب انہوں نے کیا کیا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو متاثر کرنے کے لیے یہ بہت قیمتی تحفے تحائف لے کر آئے تھے، اور انہوں نے حبشہ کے بادشاہ سے ملنے سے قبل حبشہ پہنچے اور وہاں کی پارلیمنٹ کے ہر ممبر سے ملاقات کی، انہیں تحفے تحائف پیش کیے، اور پتہ ہے ان سے کیا کہا کہ آپ کے ملک میں ہمارے ملک سے کچھ دیوانے وارد ہوئے ہیں، یعنی وہ مجنون ہیں، وہ لوگ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، انہیں عقل و شعور نہیں ہے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے، اور ہم ان کے بارے میں یہاں آپ لوگ بات
بادشاہ سے بات کرنے آئے ہیں، اور جب ہم اس موضوع پہ بادشاہ سے بات کریں نا تو آپ سب ہماری حمایت کیجیے گا. یعنی پارلیمنٹ میں جتنے وزراء تھے ان سب کو اپنے ساتھ ملا لیا اور کہنے لگے کہ آپ لوگ بھی بادشاہ سے کہیے گا کہ ہاں ان کے بندے ان کے حوالے کر دیں اور ان کو جانے دیں. بہرحال کیا ہوا کہ سب نے کہا ایسا ہی ہوگا. اب یہ قریش کے جو دونوں نمائندے تھے نا، یہ نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے، قیمتی تحفے تحائف دیے. پھر اس کے بعد کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم عرب کے رہنے والے ہیں اور ایک درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. امید ہے کہ آپ اسے شرف قبولیت بخشیں گے. عرض یہ ہے کہ ہماری قوم کے چند شر پسند عناصر راہ فرا اختیار کرتے ہوئے آپ کی سلطنت میں آ کے آباد ہو گئے ہیں، اور وہ ایک ایسے دین کے علم بردار ہیں جسے نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں. اب دیکھیں وہ بادشاہ کو کیسے ورگلا رہے ہیں، یعنی آپ کا بھی اس دین سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا بھی نہیں ہے. اور کہنے لگے ہمارے دین سے تو منحرف ہوئے ہی ہیں، یہاں آ کر آپ کا بھی دین انہوں نے قبول نہیں کیا، اور ہمیں یہاں بھیجنے والے سرداران قریش ہیں، ان کے اپنے خاندان والے بندے ہیں، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ انہیں جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیا جائے. اچھا، بادشاہ نے ان کی بات سنی، پھر وزراء کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں بھئی رائے دو. اب سارے وزراء سے تو ان دو بندوں نے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ ہم تمہیں تحفے تحائف دے چکے ہیں تو تم بادشاہ کے سامنے ہماری حمایت کرنا. تو سارے کہنے لگے کہ ان کی قوم ہے، بہتر جانتی ہے، ان کے حوالے کر دیں. بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ عادل بادشاہ تھا. کہنے لگا باخدا میں اس وقت تک انہیں کسی کے سپرد نہیں کروں گا جب تک کہ انہیں اپنے پاس بلا کر صحیح صورتحال معلوم نہیں کر لیتا. اگر صورتحال ایسی ہوئی جو یہ بیان کرتے ہیں تو میں پھر اسی وقت ان کے سپرد کر دوں گا. ہاں اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو پھر میں ان کی بھرپور مدد کروں گا. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بادشاہ نے ہمیں دربار میں بلایا تو ہم نے جانے سے پہلے مشورہ کیا کہ ہماری طرف سے بات جو ہے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کریں گے اور وہی بات کریں گے. بادشاہ جو پوچھے گا نا ہر بات کا صحیح صحیح جواب دیں گے. اب وہ کہتی ہیں جب ہم پہنچے نا تو وہاں علماء جو تھے وہ جبہ اور دستار پہنے بادشاہ کے ارد گرد اپنی اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں اور ہم سب وہاں موجود. اب بادشاہ نے سوال کیا تو کہنے لگا یہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا جس کی وجہ سے اپنے آبائی دین کو بھی ترک کیا اور میرے دین کو بھی قبول نہیں کیا. تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 2 قدم آگے بڑھے اور فرمانے لگے بادشاہ سلامت، ہم جاہل تھے، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، ظلم و تشدد سے کام لیتے، ہمسایوں سے بدسلوکی سے پیش آتے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا. ہم ان جرائم میں ملوث زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، صداقت و امانت اور پاک دامنی کو ہم جانتے تھے. یعنی پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ تھا کہ وہ صادق اور امین ہیں اور اچھے حسب و نسب سے تعلق رکھتے ہیں، پاک دامن ہیں. اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی کہ ہم اس کی توحید کا اقرار کریں، اس کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کریں. نیز اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی سے پیش آنے اور ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی بے حیائی، کذب بیانی، یتیموں کا مال کھانے اور جملہ حرام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے. بادشاہ سلامت وہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کرتا ہے اور ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں. ہم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کیا ہے، ہم ان پر ایمان لائے ہیں، ان کے حکم پر سر تسلیم خم کیا ہے. جو آپ نے ہمارے لیے حلال کیا ہم نے اس کو حلال سمجھا، جو حرام کیا اس کو حرام سمجھا، اور انہی کی اطاعت شعاری کی سزا میں ہمیں مجبوراً اپنا ملک چھوڑنا پڑا. ہم پر بہت زیادہ تشدد ہوتے تھے، جب سے ہم حبشہ آئے ہیں ہم نے یہاں آ کر سکون کا سانس لیا ہے. اب بادشاہ نے جو ہے وہ جب ان کی باتیں سنی بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا کہ اچھا کوئی ایسا پیغام جو تمہارا نبی لایا ہو وہ تو سناؤ. تو کہا جاتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت انتہائی سوز و گداز سے پڑھی. نجاشی بادشاہ پر اتنا اثر ہوا کہ زارو قطار رونے لگا، اور جتنے علماء تھے، جتنے لوگ تھے، سب رونے لگے، اور ان کے سامنے جتنی کتابیں کھلی تھیں وہ سب ان کے آنسوؤں سے بھیگ گئیں. پھر مجلس پر سناٹا چھا گیا. نجاشی کے آنسو خشک ہوئے تو بولا کہ یہ پیغام جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور وہ پیغام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا، بالکل اس روشنی کی مانند ہے جو ایک تاکچے سے پھوٹ رہی ہیں. پھر قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا تم میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں تمہارے سپرد نہیں کروں گا. اچھا اب یہاں تو وہ ناکام ہو گئے دونوں نمائندے. اب انہوں نے اگلی چال کیا چلی، انہوں نے جا کر بادشاہ سے کہا، سوچ تدبیر کی. کہنے لگے کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا عجیب سا ایک اپنا عقیدہ رکھتے ہیں.
اب وہ عیسائی تھا، ظاہری سی بات ہے اس نے اس چیز کے بارے میں سوچنا ہی تھا کہ یہ میرے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھوں. تو بہرحال اب انہوں نے پھر طلب کر لیا مسلمانوں کو. جب حضرت جعفر سے اس نے پوچھا نا نجاشی بادشاہ نے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہی رائے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. نجاشی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، روح اللہ اور خدا تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے جو پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا گیا ہے. نجاشی نے جب حضرت جعفر علیہ السلام کی مکمل بات سنی تو جوش سے زمین پہ ہاتھ مار کر کہنے لگا اللہ کی قسم بالکل عیسیٰ وہی کچھ ہیں جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. پھر اس نے حکم دیا کہ یہ مسلمان بالکل سچے ہیں، آج سے میرے لیے قابل قدر مہمان ہیں. اور پھر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ آج سے تم ہمارے سرکاری مہمان ہو، جو تمہیں گالی دے گا نقصان اٹھائے گا، جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے گا اسے سخت ترین سزا دی جائے گی. اللہ کی قسم تم مجھے سونے چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ عزیز ہو. پھر اس کے بعد ان دونوں نمائندوں کو جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا، ان کے تحفے تحائف انہیں واپس کر دیے گئے. اب حضرت جعفر بن ابی طالب اپنی اہلیہ کے ہمراہ سرزمین حبشہ میں بڑی عزت و وقار و اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے. 10 سال گزرے. 7 ہجری کو دونوں نے حبشہ کو خیر باد کہا اور اپنے دیگر مسلمان ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کا رخ کیا. جب یہ برگزیدہ افراد پر مشترک قافلہ وہاں پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے لوٹ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کو دیکھا تو بہت خوشی کے ساتھ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے آج دونوں میں سے کس چیز کی زیادہ خوشی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر کے آنے کی. تو عام مسلمانوں کی خوشی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے کچھ کم نہیں تھی. مساکین تو خاص کر بہت خوش تھے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مساکین کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے مساکین کے حق میں، ہم جیسے مساکین کے حق میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بہت زیادہ فیاض تھے. ہمیں اپنے گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے، اگر سالن ختم ہو جاتا تو گھی کا برتن کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتے، ہم اپنی منشا کے مطابق گھی استعمال کرتے. اور ابھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں قیام پذیر ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ 7 ہجری کے شروع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر بھیجا، یعنی جنگ موتا ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ زید بن حارثہ جو ہیں وہ امیر لشکر مقرر ہوئے تھے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ان کے اعلیٰ اخلاق کو بھی دیکھنے کی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو امیر بنا لینا، یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں تو جس کو چاہے اپنا امیر بنا لینا. بہرحال اب جب مسلمان موتا نامی بستی میں پہنچے تو وہاں 1 لاکھ فوج جو ہے وہ مقابلے کے لیے کھڑی تھی. اور جانتے ہیں مسلمان کتنے تھے؟ 3000. 1 لاکھ کا لشکر اور سامنے 3000. اب جنگ میں زور کا رن پڑا. سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مرحلے میں شہید ہو گئے اور اپنی جان کی بازی لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور آپ دشمن کی صفوں کو چیرتے چلے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ واہ واہ جنت اور اس کا قرب، صاف ستھرا اور ٹھنڈا مشروب رومیوں کے لیے عذاب آ چکا ہے. یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یوں ایمانی حلاوت کے ساتھ جنگ لڑا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر لبریز تھے کہ جنت کا لطف اٹھایا کرتے تھے. آپ دشمن کی صفوں کو اپنی تیز تلوار سے چیرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک شقی القلب دشمن کے وار سے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا. آپ نے لشکر اسلام کا جھنڈا فوراً بائیں ہاتھ میں تھام لیا. تھوڑی ہی دیر بعد آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا دونوں بازوؤں میں لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا. تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا ایک کاری ضرب لگا اور آپ گر گئے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی شہادت کی خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تعزیت کے لیے اپنے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. وہاں آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا. ان کی بیوی اسماء بنت امیس اپنے خاوند کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہے. کھانا تیار کیا ہوا ہے، بچوں کو نہلا دھلا کر انہیں اجلے کپڑے پہنا رکھے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اترا ہوا تھا، حزن و ملال آپ کے چہرے پر نمایاں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل پر خوف طاری ہو گیا. میں نے اپنے خاوند کے متعلق پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعفر کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ. میں نے انہیں آواز دی، وہ دوڑے ہوئے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں بٹھا لیا. آپ انہیں پیار کرنے لگے،
چومنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو جعفر اور ان کے دونوں سپہ سالاروں کے متعلق کوئی خبر ملی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ آج شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب ان معصوم بچوں نے دیکھا کہ ان کی ماں زارو قطار رو رہی ہے تو ان کے چہروں سے مسکراہٹ جاتی رہی اور بے حس و حرکت ایسے کھڑے ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسو پونچھے اور آپ تشریف لے گئے اور دعا کی، الہی جعفر کی اولاد کی مدد فرما، الہی جعفر کے گھر کی نگہبانی فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اس حال میں دیکھا ہے کہ اس کے دونوں بازو خون آلود ہیں اور وہ پاؤں بھی خون سے رنگین ہو چکے ہیں اور وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری بھی دی۔ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف والہانہ محبت کا اظہار کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا اختتام بھی بتایا کہ جو ایک مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ جنت میں آرام فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم پڑھتے چلے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا جب تک کہ قرآن کا حکم نہیں آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی بہت زیادہ قدر و منزلت تھی، اور جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا اور اپنے والد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی تھی، اس وقت وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں جس شخص کو انہوں نے اپنے والدین پر ترجیح دی ہے وہ شخص آنے والے وقت کا نبی ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب انہیں کہیں روانہ کرنا ہوتا نا، کسی مشن پر بھیجنا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے، انہیں خود رخصت کرتے، جب وہ واپس آتے تو ان کا استقبال کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر کچھ یوں ہے کہ زید بن حارثہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف تھے، تو دروازے پر دستک ہوئی، آپ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے، دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما، اور کہتی ہیں کہ بخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف تھے۔ بہرحال اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، زید بن حارثہ کو جنگ موطا کے لیے بھیجا تو لشکر اسلام کا سپہ سالار ان کو بنایا تھا، اور کہا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جھنڈا جعفر بن ابی طالب کو تھما دیا جائے۔ تو انہوں نے وہاں جمع مردی سے جنگ کی تھی اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور جب ان کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے گھر بھی تعزیت کے لیے گئے۔ ان کی چھوٹی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر زارو قطار رونے لگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے۔ کتنا بڑا جملہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور کس بنا پر کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاقیات سے اس وقت متاثر ہو کر کہ جب آپ ابھی نبی نہیں بنے تھے، یعنی ابھی آپ پر وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، آپ صادق اور امین کہلاتے تھے مکہ کے اندر، آپ کی امانت و صداقت، آپ کی حیا، پاک دامنی، اعلیٰ اخلاق کے چرچے ہر طرف تھے۔ وہ اس وقت متاثر ہو کر آپ کو ہر چیز پر ترجیح دے چکے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے پھر محبت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنے ایک ایک عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی ثبوت پیش کریں، تو یقیناً ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز کر دے، اور ہم سب کا شمار ایسے لوگوں میں کر دے کہ جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ علم الشریعة غیث سح وابله
فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.